بلدیاتی الیکشن کو لے کر ہمارے گاؤں گاؤں گلی گلی بازاروں میں چرچا ہے، لیکن وہ روکے جا رہے ہیں. کیا آپ اپنی پارٹی کے خلاف بغاوت کر کے یہ عوام کا ایجنڈا روڈ پہ لے کے آئیں گے احتجاج کی صورت میں؟ آگے بڑھنے سے پہلے جو لوگ میرے یوٹیوب چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے، اس سے آپ کو نئی ویڈیو ملتی رہے گی. دیکھیں، عوام کے ایجنڈے کو تو کہیں لانے کے لیے میں کسی کے خلاف بھی بغاوت کر سکتا ہوں. عوام کے پارٹی میں بھی ہم اسی لیے ہیں کہ وہاں پہ ہم عوام کی بات ہی کرتے ہیں، تو اس کو بغاوت تو نہیں کہتے. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ یہاں اس دور دراز علاقے میں اتنے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے نظام کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا ہے. میں اور آپ کیا کریں گے؟ آپ نے دیکھا نہیں، لوگ اس پہاڑی پہ چڑھ کے آئے اس جگہ پہ، تو ان لوگوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے اس نظام کے خلاف، اپنی محرومی کے خلاف، اپنی مظلومیت کے خلاف، اپنی اس غیر ترقی یافتہ علاقے کی پیش نظر انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے یہاں کے لوگوں نے. تو میں تو لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہوں، کیونکہ وہ پولیٹیکل اویئرنیس بھی ہے، وہ انٹلیکچوئل اویئرنیس بھی ہے، کشمیر کے حوالے سے بھی ہے، اور موجودہ یہاں مروجہ جو نظام ہے اس کے حوالے سے بھی ہے. میرا کام اویئرنیس دینا ہے، اس کو بغاوت تو نہیں کہہ سکتے آپ. پیپلز پارٹی ایک عوامی پارٹی ہے، اور ہمارا کام بھی، ہمارا منشور ہی عوامی ہے، ہمارا کام ہی لوگوں کو اویئرنیس دینا ہے. تو میں وہ کام کر رہا ہوں، وہ میری پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا ہے سامنے. اچھا، مباشر اعجاز صاحب کثیر القبائل کی بات کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں یہ بات تو کرتے ہیں، ان کا ایجنڈا ہے، ویژن ہے، لیکن یہ بات آپ کی ٹکتی نہیں ہے عوام میں، اس بات پہ آپ کامیاب نہیں ہو پاتے، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں نا، میرا کام ہے سمجھانا. مالی دا کم پانی دینا، پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے. میرا تو کام ہے اویئرنیس دینا. آپ ایک رینون جرنلسٹ ہیں، آپ یہ دیکھیں، یہ سمجھیں کہ کیا میں کثیر القبائل کی بات کرتا ہوں، غلط بات کرتا ہوں؟ یہاں تمام لوگ آباد ہیں، تمام لوگوں کے حقوق برابر ہیں، تمام لوگوں کی حقوق ریاست کے اوپر جو ہے وہ واجبات ہیں ریاست کے اوپر. جتنے میرے حقوق ہیں، آپ کے حقوق ہیں، اتنے باقیوں کے بھی حقوق ہیں اس ریاست کے اوپر. برابری کے سٹیزن ہیں ہم. یہ تو میری جماعت، میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو نے 1 پرسن 1 ووٹ، آپ کا، میرا اور باقی لوگوں کا ووٹ برابر کیا تھا. یہ تو میرے قائد نے کیا تھا. تو میں کیسے کثیر القبائل کی بات نہ کروں؟ اچھا، ایک پبلک کا سوال ہے، یہ آخری سوال ہے سر، ہم آپ سے زیادہ لمبی آج بات نہیں کریں گے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بات کریں گے. کہا جاتا ہے LA14 دھیرکوٹ میں میجر لطیف خلیق کے بعد اور راجہ سجاد ایڈوکیٹ کے بعد کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں پیدا ہو رہا ہے. یہ میں نے سوال شاید آپ سے پوچھا تھا، یہ پبلک کا سوال ہے، پھر سے پوچھ رہا ہوں. اپوزیشن لیڈر سے کیا مراد آپ؟ اپوزیشن لیڈر سے مراد ہے جو اینٹی غازی آباد ہو اور غازی آباد والوں کے اوپر دباؤ ڈال کر ان سے کام کروائے. یہاں جس ریاست میں، جس حلقے میں اپوزیشن سٹرانگ نہیں ہوتی ہے، وہاں کام نہیں ہوتے. تو ہم اس اویئرنیس میں نکلے نا. بڑا گیپ آ گیا. میں نے 2006 کے بعد میں نے الیکشن کوئی نہیں لڑا، اور میجر لطیف خلیق صاحب نے الیکشن لڑا، اور اس کے بعد وہ ایک کنٹینیو الیکشن پروسیس میں رہے. کوئی الیکشن ایسا نہیں جو نہ جماعت اسلامی سے لڑا ہو، یا تحریک انصاف سے لڑا ہو، یا آزاد لڑا ہو، کنٹینیو الیکشن لڑتے رہے، اس پروسیس میں رہے. مجھے 2006 کے بعد مجھے اپنی پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، اس لیے میں الیکشن نہیں لڑا. لیکن میری اویئرنیس کمپین جو ہے وہ چل رہی ہے. تو آج آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو کہا کیمرہ ادھر کریں، لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ ہم اپنے حقوق کے خلاف اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. کہا کہ نہیں کہا؟ تو پھر یہ تحریک چلے گی آگے. تحریک ایک دن، روم واز ناٹ ان اے ڈے. روم کو بنتے بنتے کئی 100 سال لگے تھے، روم کو گرتے گرتے کئی 1000 سال لگے تھے. تو آج سے ہم نے ایک باقاعدہ تحریک کا آغاز شروع کر دیا اس علاقے کے اندر، اویئرنیس کمپین کا. تو انشاءاللہ یہ جب اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ہماری اپوزیشن یہ نہیں ہوگی کہ ہم نے چوک میں تقریر کی، شام کو گھر آ گئے، پھر ہم بیٹھ جائیں سڑکوں پہ، اٹھا نہیں کرتے اپنی. اچھا، آخری بات مباشر صاحب، آپ کا یہ جو پروگرام ہوا ہے گوڑی کیئر میں، اس میں پیپلز پارٹی کے دیگر نامی گرامی لوگ نہیں دیکھے ہیں جو ہمارے LA14 سے، جیسے کہ راجہ خاور قیوم ایڈوکیٹ ہوں، افراز عباسی اور دیگر لوگ ہوں، وہ کیوں نہیں آئے؟ یہ سوال ان سے پوچھنے کا ہے. آپ نے دعوت دی تھی؟ میں نے تو دعوت نہیں دی، دعوت تو انتظامی نے دینی ہے نا، جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں یہاں پہ، ان مقامی لوگوں نے دینی ہے. تو ان لوگ، میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں. سب سے بڑے، یہ سامنے میرا گھر ہے، میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں. یہ ہمارے اس دے کا، اس علاقے کے، یہ جو سراؤنڈنگ کے لوگ تھے، ہمارا ایک گیٹ ٹوگیدر ہے. ہمارے مسائل یکساں ہیں. جو پکی روڈ پہ رہتا ہے اس کو ہمارے مسائل کا نہیں پتہ. ہم کچی روڈ پہ رہتے ہیں. ہماری خواتین گھڑوں پہ پانی لاتی ہیں، ہمارے پاس واٹر سپلائی نہیں ہے، ہمارے پاس ڈسپینسری نہیں ہے، ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے. یہ مسائل کا شکار میں بھی ہوں. میرے یہاں چچا بیٹھے ہوئے تھے، میرے ماموں بیٹھے ہوئے تھے، وہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ہم سامنے رہتے ہیں، یہ میرے چچا بیٹھے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ہمارے کامن مسائل ہیں. تو ان مسائل کا ادراک ہمیں ہے.
यहाँ पे हम कोई सियासी नोटंकी नहीं करने देंगे, न करते हैं खुद, न किसी को करने देंगे। यहाँ पे जो जेन्युइन बात होगी वही करेंगे। और अब हमने ये दाग बेल डाल दी है कि पक्की सड़क से लीडरान को बशमूल सिद्धार्थ अतीक अहमद खान के और दीगर को हमारे पास आना पड़ेगा, यहाँ लोगों के पास। अब हमारे लोग नहीं जाते उनके पास। अच्छा मोहतरम नाज़रीन, एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे और शेयर करूँ कि ये जो दरमियाना एरिया है घोड़ी के रोड पकड़ के मैं आया हूँ, रोड की तो हालत है वो तो मैं समझता हूँ जितनी मजम्मत की जाए कम, डिस्पेंसरी भी कोई नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है। और जो बात कही जा रही है कि रंगला की तरफ, रंगला में की पहाड़ी पे चढ़ कर देखें, फिर उस तरफ चढ़ के देखें, ये बात कहीं ना कहीं सच है। और मैं कह चुका हूँ सरदार अतीक अहमद खान साहब से, इसी तरह ऑन रिकॉर्ड है कि कैमरे में मैंने कहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात इन लोगों का एक बड़ा सवाल है। इजाज़त चाहूँगा। अंसर अब्बासी, सोशल मीडिया न्यूज़, घोड़ी के इर्द गिर्द को डिस्ट्रिक्ट बागदाद के। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अंसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए।